بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، نوجوانوں، آپ کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج ہے اور ایک پیغام ہے کہ ہماری اپنی ایک شکایت ہے کہ مولانا صاحب یا پھر اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے گھر کا یا بڑا یا کوئی مہمان آ کر کہ بھائی کیا کاروبار کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی کوئی کاروبار نہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارا کوئی کاروبار کا معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے دل و دماغ میں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ساری زمین و آسمان کے نیچے جتنی بھی مخلوقات ہے یہ سب اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور رزق دینے والا سب کو اللہ تبارک و تعالی ہے، انسانوں اور بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو نوجوانوں، ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ ہم اپنے قیمتی وقت کو اور جوانی کے قیمتی لمحات کو غیر ضروری چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ موبائل میں بولو یا گیم میں، موبائل کے اندر جو گیمز آتے ہیں اس کے اندر ہم اپنے وقت کو یوں ہی ضائع، اس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں، یا پھر دوسرے ایسے بےہودہ اور جوانی ہماری ہم برباد کر رہے ایسے بےہودہ ویڈیوز دیکھ کر کہ جس سے ہماری جوانی برباد ہو رہی ہے۔ تو ہم کو سب سے پہلے تو اپنے وقت کی حفاظت کرنا ہے، اور دوسرا غیر ضروری باتوں سے بچنا ہے۔ کہ دوسرا ایک مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں، آپ کو بتلاتا ہوں کہ دو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اور وہ باتیں کس کی کر رہے تھے؟ جیسے ہمارے اندر نوجوانوں میں یہ معاملہ ہے کہ ہم صحابہ کی باتیں نہیں کرتے، ہم صحابہ کی بہادری نہیں بتلاتے، ہم تو ایسی ہی فلموں کی اور بےہودہ کلام میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، جس سے نہ ہمارا کوئی جذبہ بنتا ہے نہ ہم کو آگے کوئی راہ ملتی ہے۔ اگر صحابہ کی سیرت پڑھو گے، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو گے، ہماری جو بہنیں ہیں، نوجوان بہنیں ہیں، وہ اماں عائشہ، وہ حضرت فاطمہ، وہ حضرت خدیجہ، جتنی بھی صحابیات ہیں، ان کی سیرتوں کو پڑھیں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہر تنگ دستی سے نکال کر کشادگی والے معاملے میں رکھیں گے۔ تو دو نوجوان تھے، اب وہ کیسے باتیں کر رہے تھے کہ ایک جو تو اپنے گزرے ہوئے پردادا کی باتیں کر رہا ہے، اور دوسرا نوجوان اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی اس کے دادا نے اتنا بڑا کام کر لیا تو میں بھی کچھ بتلا دوں، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بتلانا یہ ہے اس چھوٹے سے چٹکلے کے ذریعے سے، اس لطیفے کے ذریعے سے، کہ بے مقصد باتیں ہماری ہو رہی ہے اور ہم دوش دے رہے ہیں اپنے مسلمان ہونے کو، اور ہم نے سمجھ بھی لیا ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمارا کہیں بھی کوئی معاملہ نہیں جڑ رہا ہے، کاروبار کے اعتبار سے بولو یا پھر زندگی میں کوئی ہم کو ایسا مشغلہ نہیں مل رہا ہے جس سے ہم مطمئن ہو اور ہم کو اطمینان ہو اور ہماری زندگی ترتیب کے ساتھ گزرے۔ ہمارے ماں باپ اس میں سب سے زیادہ پریشان ہے کہ ہمارا بیٹا قدموں پہ کب کھڑا ہوگا اور کب اس کی شادی کریں گے۔ وہ قدموں پہ کھڑا ہو رہا ہے لیکن ضروری چیزوں میں اپنے وقت کو لگا کر، اور ماں باپ بس ایک راہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ایسی جوانی میں پک جا رہے ہیں، سفید ہو جا رہے ہیں، اور نکاح کی عمر، شادی کی عمر جو حقیقت والی زندگی ہے اس سے دور ہو کر ایک سپنے والی اور خواب والی زندگی میں جی رہا ہے۔ تو دو نوجوان، ایک نوجوان نے کیا بات کیا، اپنے دوست سے یہ بات شیئر کی کہ میرے جو دادا تھے وہ بہت زیادہ فٹ بال جو تھے، مجھ کو تو نہیں آتا کھیلتے، مجھ کو موبائل آتا، موبائل میں ساری چیزیں آتی، لیکن جو میرے دادا حقیقت میں فٹ بال کے بڑے استاد تھے اور اس کے بڑے ماہر تھے۔ تو اس نے کہا کہ تیرے دادا نے ایسا کیا معاملہ؟ تو وہ دوست نے اس سے کہا کہ میرے دادا ایک مرتبہ ایسا انہوں نے کک مارے، فٹ بال کو ایسا کک مارے کہ وہ بال جو ہے تو آسمان کے اندر چلے گئے اور واپس ہی نہیں آئے۔ تو بولے پھر؟ تو 3 دن کے بعد واپس آیا، اور اس کے اوپر چٹھی لکھی ہوئی تھی کہ اب آیا تو واپس نہیں دیں گے، یعنی کوئی اس کی کوئی مقصد نہیں۔ اب دوسرے دوست کو دل میں بڑا وہ ہوا کہ بھئی اپنے کو بھی کچھ بتانا پڑے گا، جھوٹ موٹ کوئی ایسی ایک ڈرامہ بنا کر کہا کہ تیرے دادا کچھ بھی نہیں یار، میرے دادا تیرنے میں ماہر تھے، مجھے تو پانی سے بہت ڈر لگتا، اور باتیں تو میں بہت بڑی بڑی کر لیتا ہوں، ہمت کی، ڈیرنگ کی اور بہادری کی، لیکن بہادری کا کوئی کام نہیں کبھی نوجوانوں نے کیا۔ میرے دادا تیرنے میں بڑے ماہر تھے، تو تیرنا ان کا ایسا تھا کہ 60 سال ہو گئے، بولے ایک بار ایسا گوتا لگائے کہ 60 سال ہو گئے ابھی تک باہر نہیں آئے۔ تو دوستو اس سے کوئی ہم کو حاصل ہو رہا کیا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، لیکن نوجوان ایسی باتوں میں
یا پھر باتیں نہیں کرتے تو سب اپنی ایک جماعت بنا کر اپنے اپنے موبائل لے کر اپنی گردنوں کے اندر ابھی سے ایسا مرض لا رہے ہیں کہ گردن میں گیپ آ جا رہا ہے. تو اس لیے ہم ایسے غیر ضروری چیزوں سے بچ کر اپنی جوانی کی حفاظت کریں. اور یہ ابھی ترقی والی عمر ہے, اس میں خوب ترقی کر کے ماں باپ کو بھی خوش کرے. اور جو ماں باپ اپنے اولاد کی ترقی پر خوش ہوتے ہیں, اس کے دنیاوی زندگی کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں, جس نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا اس نے اپنے پیدا کرنے والے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر دیا. اللہ تعالیٰ دعا اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو میری ان باتوں کو خوب دھیان سے سننے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.